السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہے۔ فرما دیجئے میرے پاس وحی آئی ہے، بے شک سنا ہے جنوں کی ایک جماعت نے۔ پس وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے عجیب قرآن، رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی، تو ہم ایمان لائے ہیں۔ ہم اپنے رب کے ساتھ ہر کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ بے شک شان والا ہے ہمارا رب، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے۔ اور کہتے تھے ہم میں سے بیوقوف اللہ کے بارے میں حد سے بڑی ہوئی باتیں، اور بے شک ہم خیال کرتے تھے کہ نہیں کہیں گے انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹ، اور بے شک انسانوں میں سے مرد پناہ مانگتے تھے جنوں میں سے مردوں کی، پس ان کے لیے سرکشی زیادہ ہو جاتی تھی، اور بے شک وہ گمان کرتے تھے جیسا کہ تم گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں اٹھائیں گے۔ بے شک ہم نے پایا آسمان کو، چھوا ہم نے آسمان کو، پس ہم نے پایا بھرا ہوا ہے مضبوط چوکیدارے سے اور انگاروں سے، اور بے شک ہم بیٹھ جایا کرتے تھے سننے والی جگہوں پر، جو اب سنے پائے گا انگارہ بالکل تیار۔ بے شک ہم نہیں جانتے کہ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں پر، یا انہوں نے ان کے رب نے ارادہ کیا ہے اچھائی کا، اور ہم میں سے نیکوکار بھی تھے، اور اس کے علاوہ بھی ہم تھے مختلف شکلوں میں۔ صدق اللہ العظیم۔
وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ وجب صد احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعے سے حرمت قرآن اور عظمت قرآن کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں، قرآن مجید کی حرمت اور عظمت اور شان کا تذکرہ پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان اس کے بارے میں اپنے اپنے طریقے کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق اور رشتہ ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، بہت بڑا احتجاج تھا۔ ان کا طریقہ حرمت قرآن مجید اور عظمت قرآن مجید اور شان قرآن مجید اور قرآن مجید کے ساتھ اپنے کو جوڑنے کا طریقہ یہ تھا کہ سب احتجاج والوں کے ہاتھ کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید تھی، اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی ہے اور ہم زندگی بھر اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کی تعلیمات کو جانیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، تو یہ بڑا عہد ہے اور یہ بڑی یاد دہانی ہے، اور یہ بہت بڑا تذکرہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کا اعلان اور اظہار کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید اپنی شان کے لحاظ سے ایسا اعلیٰ مقام رکھتا ہے، دنیا کے اندر اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معجزہ ہے۔ قرآن کی حرمت اور شان اور عظمت میری اور آپ کی محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں کہ ہمارا نام آ جائے اس میں کہ ہمارے دل میں قرآن ہے، ہمارا نام آ جائے اس میں کہ ہماری زبان پر قرآن ہے، اور ہمارا نام آ جائے اس میں کہ ہمارے اعمال کے اندر، کام کاج کے اندر قرآن ہے، یعنی قرآن مجید کی تعلیمات ہے۔ قرآن کو مٹانے والے اور قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے اور قرآن مجید کے بارے میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والے وہ برباد ہوں گے اور تباہ ہوں گے، اور ان کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ جائے گا۔ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے خط لکھے ہیں، ان میں سے 2 خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نمایاں ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری شریف کے اندر شروع کے اندر حدیث ہرقل، یہ روم کا بادشاہ تھا، اس کا تذکرہ ہے، امام بخاری نے تذکرہ کیا ہے، اور اس کے اندر پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بادشاہ کی طرف خط لکھا تھا اس خط کے بارے میں بھی تذکرہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کو خط لکھا، اور اس کے بارے میں بھی تذکرہ ہے۔ جب خط کسریٰ کے پاس پہنچا، اس بدبخت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا اور بے ادبی اور گستاخی کی اور بے حرمتی کی۔ ایسی طاقت کے نشے کے اندر وہ مست تھا، اس نے اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہا اور اس کے پیغام کو جاننا ہی نہیں چاہا، اور آنے والے جو تھے ان کے ساتھ بے ادبی سے اور گستاخی سے پیش آیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ اس نے اس طرح ہمارے خط کی بے ادبی کی ہے، حالانکہ دنیا کے لحاظ سے بھی جب کوئی کسی کا خط آتا ہے تو اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کا ماننا اختیار کے اندر ہوتا ہے، لیکن احترام کے بارے میں، کسی کے پیغام کے احترام کے بارے میں اور کسی کے خط کے احترام کے بارے میں کوئی انکار نہیں کرتا۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے، اور جب سے یہ دنیا ہے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اور آپ نے یہ جملہ بولا، جس طرح کہ اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ اس کی بادشاہی اور اس کی طاقت اور قوت جو ہے اس کے بھی ٹکڑے کر دیں گے۔ اور اس بدبخت نے صرف یہاں تک نہیں رہا، اس نے آدمی بھیجے اور یہ کہا کہ جس نے یہ ہماری طرف خط بھیجا ہے یہ ہماری گستاخی کی ہے، اور اس کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ ہمیں یہ خط لکھ رہا ہے اور ہمیں کوئی پیغام دے رہا ہے۔
اور میرا یہ آرڈر ہے کہ ان کو پکڑ کر میرے سامنے پیش کیا جائے اور ان کو میرے سامنے لایا جائے۔ چنانچہ لوگ وہاں مدینہ پاک کے اندر پہنچے۔ پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ان کو پتہ چلا نہ وہاں چوکیدارہ ہے، نہ ہٹو بچوں کے نعرے ہیں، اور نہ کوئی وہاں پر حصار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا، 2 آدمی تھے ہمیں جی اس لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں خبر ہے کہ تمہارے بادشاہ کا کیا حشر ہوا اور اس کی بادشاہی کا کیا حشر ہوا ہے؟ تم مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہو، ذرا جا کر یہ تو دیکھو کہ تمہارے بادشاہ کا حشر کیا ہوا ہے۔ بیٹا جو تھا بادشاہ کا، کسریٰ کا جو بیٹا تھا، اس کی ایک بیوی تھی جس کو وہ بیٹا بھی چاہتا تھا۔ اس نے سمجھا کہ حاصل کرنے کے لیے باپ رکاوٹ ہے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور بادشاہ کو بھی یہ خیال تھا، باپ کو بھی یہ تھا کہ یہ میرے ساتھ کر سکتا ہے، چنانچہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ جب بادشاہی پر قبضہ ہو گیا اور شاہی خزانوں کے اوپر قبضہ ہو گیا تو وہاں پر اس نے کچھ چیز دیکھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ مردوں کے لیے مفید ہے اور ایسے لوگ ایسی چیزوں کو چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس بچے نے اس کو لے لیا اور اس نے پی لیا، اور اس کو جب اس نے پینا تھا وہ ایک بہت قسم کا زہر تھا، اور اس کے ساتھ اس کا جگر پھٹا اور وہ بیٹا بھی اس کا قتل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ٹکڑے کرنے والا اللہ کی ذات نے اس دنیا کے اندر اس کی بادشاہی کے اور اس کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں جو اللہ کی کتاب اس دنیا کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم بے حرمتی کرے گا، اس کا حشر بھی اس دنیا کے اندر اور اسی طرح آخرت کے اندر تباہی اور بربادی والا ہونا ہے۔ ہمیں کچھ قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں اور اس کی شان کے بارے میں ہمیں جاننا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ ایک سبق ہے، مجھے اور آپ کو بیدار کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں اٹھو، تم نے کہاں قرآن کو بھول دیا اور تم قرآن کو کس طرح پسے پش ڈال دیا اور قرآن مجید کو تم نے کس طرح چھوڑ دیا۔ تمہارا رشتہ قرآن مجید کے ساتھ کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ تمہارے دشمن تمہاری کتاب قرآن کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی نازل شدہ کتاب کے ساتھ کس طرح وہ گستاخی کا اور بے ادبی کا معاملہ کرتے ہیں، اور تم ہو کہ کبھی تم نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، تم ہو کہ کبھی قرآن کو پڑھا نہیں، تم ہو کہ کبھی قرآن کو سمجھا نہیں، تم ہو کہ کبھی قرآن کا حکم کیا ہے اور پیغام کیا ہے، تعلیمات کیا ہیں، نہ اس کو جانا ہے اور نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کی قسم اگر اس سے مجھے اور آپ کو سبق مل جائے کہ ہم نے کبھی قرآن مجید کو نہیں چھوڑنا، اپنے روزانہ کے معمولات کے اندر اللہ کی کتاب قرآن مجید کا حصہ رکھنا ہے۔ دن کا آغاز ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ کریں گے، نماز فجر کے بعد جب کام کاج کے ساتھ نکلیں گے تو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ ہم ابتدا کریں گے، اور یہ طریقہ ہمارے اکابر کا اور بزرگوں کا اور پہلے ہمارے لوگوں کا، مسلمانوں کا طریقہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ صبح کرتے تھے تو اس کا آغاز ہوتا تھا نماز کے ساتھ، اور نماز فجر کے بعد جس چیز کے ساتھ آغاز کیا جاتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ مساجد کے اندر کتنے لوگ بیٹھے ہوتے تلاوت کر رہے ہوتے، اور کتنے گھروں سے جب آدمی گھر کی طرف جاتا مسجد سے نکل کر، مائیں بہنیں اور بیٹیاں ان کی قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کا پڑھنا جو ہے اس کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ ہمارے گھر ویران ہو گئے اور ہم نے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق اور رشتہ چھوڑ دیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھروں کو ویران گھر کہا ہے جن گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہوتی ہے، اور جن گھروں کے اندر اللہ کی کتاب قرآن مجید کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، اور جن گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، اور جن گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر
آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکتے ہیں جس طرح کہ زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں کہ جس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ ہم اپنا دفتر ہے تب، گھر ہے تب، فیکٹری ہے تب، ہمارے کام کاج کی جو جگہ ہے تب، پڑھنے پڑھانے کی جگہ ہے تب، ہم اپنے دن کا آغاز وہاں سے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے کریں گے۔ یہ جو ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر اسمبلی ہوتی ہے صبح کو، یہ کیا ہے؟ یہ یاد دہانی ہوتی تھی ہمارے لیے کہ اے مسلمان تیرا رشتہ کس چیز کے ساتھ ہے۔ مارکیٹوں اور بازاروں کے اندر صبح کو جو تلاوت لگی ہوئی ہوتی ہے، ٹیپ کاٹ کے لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ صرف رسمی سی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ حقیقی بات ہونی چاہیے کہ جس وقت ساری مارکیٹ کھل جائے اور ساری دکانیں کھل جائیں اور سارے کے سارے باادب ہو کر بیٹھ جائیں، اور بلکہ اگر ہو سکے تو جو تلاوت چل رہی ہے اس کو کھول لیں اور انگلی لگائیں، اور بہت زیادہ لمبی بھی نہیں، ایک رکوع کی تلاوت ہو جائے۔ اللہ کرے کہ اگر کسی مارکیٹ اور بازار اور کسی علاقے کے اندر جہاں پر اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کا سلسلہ ہے، اگر اس کو اس طرح منظم کر دیا جائے تو بازار کے اندر اور مارکیٹ کے اندر اور علاقے کے اندر خیر و برکات کے دروازے کھل جائیں گے اور پھاٹک کھل جائیں گے اور خیر و برکات کے سلسلے شروع ہو جائیں گے۔ اگر ہم قرآن مجید کے ساتھ اس طرح ہمارا رشتہ نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے ہوں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے بے حرمتی کا کہ آدمی نے قرآن مجید کی کبھی تلاوت نہیں کی، قرآن مجید کو کبھی پکڑا نہیں، قرآن مجید کے بارے میں کبھی اس طرف توجہ نہیں گئی ہے۔ میں آپ کو حدیث مبارکہ جو گزشتہ جمعے میں نے شروع کی تھی وہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کیسی جامع اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حارث آتا ہے، حضرت علی کے پاس آئے، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت جی میں مسجد میں گیا تو دیکھا کہ لوگ دنیا کی باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا کہ لوگ مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیا داری کا سلسلہ اور گفتگو اور باتیں کر رہے تھے، ایسا ہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستکون فتنہ، اے علی ایک زمانہ آئے گا کہ فتنوں کا دور ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل مخرج منہا، اس سے بچنے کا اور نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ فتنے کے دور کے اندر فتنوں سے بچاؤ کس چیز کے ساتھ ہے؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب فتنوں سے بچاؤ کا اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی تلاوت کرے گا اور قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھے گا اور قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل کرے گا، انسان فتنوں سے بچ جائے گا۔ یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمائی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا قرآن مجید جو ہے اس کا تعارف اور تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ فیہ نبأ ما قبلکم، اے علی اس میں پہلے لوگوں کا تذکرہ ہے، قوموں کا عروج و زوال ہے، عاد اور ثمود کا بیان ہے، فرعون اور نمرود کا تذکرہ ہے، بڑے بڑے طاقت والے لوگ اور بڑے بڑے مال والے قارون جیسے لوگ، قرآن مجید نے ان کا بیان کیا ہے۔ اس میں فرمایا کہ نبأ ما قبلکم، اس میں باتیں ہیں اور خبریں ہیں تم سے پہلے لوگوں کی۔ جو پہلے واقعات ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے، قصص جو ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے بڑے عبرت کا مقام ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کا اہم ترین موضوع ہے قصص القرآن، قرآن کے واقعات، قرآن مجید کے قصے اور تذکرے۔ یہ قرآن مجید کا ایک اہم ترین موضوع ہے جس میں گزشتہ لوگوں کے واقعات کو اور احوال کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ، اس کے اندر اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر آئندہ زمانے کے اندر آنے والے جو حالات ہیں ان کے بارے میں بھی تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے بیان فرمایا ہے
اور فرمایا کہ وہ حکم ما بینکم، علی یہ قرآن تمہارے درمیان حکم ہے، اگر تمہارے اختلاف اور تمہارے اندر کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کو اللہ کی کتاب کے سامنے پیش کرو، وہ بہترین تمہارے لیے فیصلہ ہے۔ وہ حکم ما بینکم، جو تمہارے معاملات ہیں ان معاملات کا حل جو ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُوَ بِالْفَصْلِ ما بالحزل، یہ بالکل فیصلہ کن باتیں ہیں اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر، کوئی اس طرح کی مذاق والی باتیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ترکہا من الجبار قسمہ اللہ، کوئی آدمی ظالم ہے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جڑ کاٹ دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو اکھاڑ دیں گے اور اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، جو قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے رہنمائی لے گا وہ راستے سے ہٹ جائے گا اور بہک جائے گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھدی للمتقین ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور یہ سیدھا راستہ اللہ کی کتاب قرآن مجید جو ہے وہ بیان فرمانے والی ہے۔ فرمایا کہ ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضبوط رسی ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ذکر الحکیم، اس میں تذکرہ ہے، نصیحتیں ہیں اس ذات کی جانب سے جو حکیم ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکمتوں والی ذات ہے، اس کی جانب سے بندوں کے لیے نصیحتیں ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے سوال کیا تھا تو کہا ہوا صراط المستقیم، اللہ کی کتاب قرآن مجید یہ صراط مستقیم ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، فرمایا کہ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اس کو پڑھے گا اور اس کو سمجھے گا، عمل کرے گا، وہ کبھی خواہش کا بندہ نہیں ہوگا اور اس کی خواہش جو ہے کبھی سیدھے راستے سے نہیں ہٹے گی اور اس کے اندر ٹیڑھا پن، اس کی خواہشات کے اندر ٹیڑھا پن نہیں آئے گا۔ وَلَا تَلْبِسُهُ الْأَلْسِنَةُ، اور کہا مختلف زمانے آ جائیں لیکن قرآن کے الفاظ کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے، اور مختلف زبانوں کے لحاظ سے اس کو پڑھنے والے آ جائیں، مختلف زمانے آ جائیں، مختلف علاقے آ جائیں اور مختلف مزاج کے لوگ آ جائیں، لیکن اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ جنہوں نے اس کے بارے میں کوشش کی وہ ذلیل الخوار ہو گئے، اور آنکھ سے کو قرآن کو نکالے گا، بھلا مسلمانوں کے دل سے قرآن مجید کو کس طرح نکالا جا سکتا ہے اور دل سے کس طرح مٹایا جا سکتا ہے۔ ایک زمانے میں ایک تحریک یہ چلی تھی ان کی جانب سے جو قرآن کے بارے میں، جو قرآن کی دشمنی کے بارے میں نمایاں ہے کہ قرآن کتاب ختم کر دی جائے تاکہ اس کے پڑھنے والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری یہ گوجرانوالہ میں شیرہ والا باغ میں قرآن کی تلاوت کرتے، بڑا عمدہ قرآن پڑھتے تھے۔ ایک جگہ جان سے کہیں ایک لفظ کو ادھر ادھر کر دیا تو ادھر سے آواز آئی، ادھر سے آواز آئی، سامنے سے آواز آئی، شاہ جی یہ الفاظ ایسے نہیں ہیں، ایسے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ورقوں سے قرآن کو مٹاؤ گے تو یہ ان کے سینوں سے قرآن مجید کو کس طرح مٹایا جائے گا؟ فرمایا کہ زبانیں قرآن مجید کو بدل نہیں سکتی ہیں اور ان کے ساتھ قرآن مجید خلط ملط نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا يَشْبِعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، قرآن ایک ایسی چیز ہے اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوتے ہیں۔ ترجمہ کلاس چلتی ہے، ختم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ جی چاہتا ہے پڑھتے ہی جائیں اور زندگی ساری کی ساری اسی کے اندر لگ جائے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ولا یخلق عن کثرت الردا، بار بار پڑھنے کے ساتھ آدمی کی طبیعت کے اوپر کوئی اکتان نہیں آتا ہے، بحیثیت انسان اس کے دماغ کے اندر تھکان آ جائے، لیکن قرآن کی بار بار تلاوت کی وجہ سے آدمی جو ہے اکتا جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ہو اور اس کا کوئی مضمون ہو اور بہتر سے بہتر عمدہ سے عمدہ واقعات ہوں، پڑھنے والا ایک وقت میں آ کر یہ آتا ہے کہ کسی طرح یہ میں واقعہ مجھ سے لے لیا جائے اور کتاب لے لی جائے، چاہے مجھے اس کے بارے میں کوئی جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے۔ لیکن قرآن مجید کو پڑھنے والے بیٹھتے ہیں تو سارا سارا دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ ڈرائیور جو فیصل آباد سے چلتا ہے پنڈی کے لیے، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ منہ ہلاتے رہتے ہیں اور بات کوئی نہیں کرتے؟ کہا میں قرآن پڑھتا ہوں، فیصل آباد سے پنڈی تک 15 پارے ہوتے ہیں، اور واپس جب فیصل آباد پہنچتا ہوں تو میں پورا قرآن مجید روزانہ تلاوت کرتا ہوں۔ یہ کہاں قرآن مجید کو مٹا سکو گے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بار بار پڑھنے کے ساتھ بھی آدمی پڑھنے والا اس سے اکتاتا نہیں ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے اور معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا لا ينقضی عجائبہ، قرآن کے اندر جو اللہ کی ذات نے عجیب چیزوں کا تذکرہ کیا، اس کے عجائب قرآن کے پڑھنے والے پر کبھی ختم نہیں ہوں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ کی کتاب وہ کتاب ہے هو الذی لم تنتہ الجن اذا سمعہ، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جب جنوں نے، مخلوقات میں سب سے زیادہ سرکش مخلوق جو ہے وہ جن ہیں، انہوں نے جب قرآن مجید کو سنا تھا تو انہوں نے کہا، فوراً یہ کہا، اپنی بستی میں گئے اور کہنے لگے کہ قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ہم نے عجیب قرآن کو سنا ہے۔ دنیا کے حالات بدلے تو حالات کو جاننے کے لیے جنات کا اجتماع ہوا اور ایک جماعت کو بھیجا، جاؤ جا کر تلاش کرو۔ مکہ میں آنے والی جو جماعت تھی انہوں نے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور واپس اپنے علاقے یمن میں چلے گئے، اور اللہ رب العزت نے آپ کی طرف وحی دے کر پیغام بھیج دیا اور کہا کہ جنہوں نے قرآن کو سنا ہے بیت اللہ جانے والے، اور جب جنت البقیع کی طرف جاتے ہیں مروہ سے نکل کر تو وہاں ایک مسجد ہے، اس کو کہتے ہیں مسجد جن، کہتے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور جنہوں نے قرآن مجید کو سنا تھا۔ تو پھر کیا کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے، ہم نے اس کو مان لیا، اور اس کی تعلیم یہ ہے کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من قال بہ صدقہ، جو قرآن کی بات کہے گا وہ سچ کہے گا، قرآن کے بارے میں جو تعلیمات ہیں ان کے بارے میں جو کہے گا وہ سچ کہے گا۔ من عامل بہ اجرا، جس کو قرآن کی باتیں سمجھ آئیں وہ اس کے اوپر عمل کرے گا، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجر ملے گا۔ وہ من حکم بہ عدلا، جو قرآن کی تعلیمات پر فیصلہ کرے گا وہ عدل کا اور انصاف کا فیصلہ کرے گا۔ ومن دعا الیہ ہدا الی صراط المستقیم، فرمایا جو قرآن کی دعوت دے گا لوگوں قرآن پڑھو، جو قرآن کی دعوت دے گا لوگوں قرآن کو سمجھو، جو قرآن کی دعوت دے گا قرآن کی یہ باتیں ہیں ان پر عمل کرو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سیدھے راستے کی دعوت دینے والا ہے۔ ہمیں بیدار کیا گیا اور یاد دہانی کرائی گئی ہے، مسلمانوں اپنے سے قرآن مجید کو مت چھوڑنا، ایسا نہ ہو کہ ذلیل اور خوار ہو جائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ بہت سارے لوگوں کو قرآن کی وجہ سے شان اور رتبہ اور مقام دیتا ہے، جو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور اللہ کتنے ہیں لوگ جن کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن مجید کو سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میری درخواست ہے اپنے روزانہ کے معمولات کے اندر تلاوت قرآن کا کچھ حصہ ضرور رکھو، کہو جی انشاءاللہ تعالی
آپ کے جہاں بھی آپ نماز پڑھتے ہیں درس قرآن مجید کا سلسلہ ہو تو آپ ٹائم نکال کر کچھ تھوڑا سا وقت وہ ترجمہ ہی آپ جب مولانا ترجمہ کریں آپ وہ سن کر چلے جایا کریں، قرآن شرکت ضرور کر لیا کریں یہ قرآن کہہ کے آ رہا ہے، اور پھر جب باتیں سمجھ آ جائیں تو پھر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سنتے ہیں ادا فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کا مسجد میں آنا قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی جمعہ کی نماز کو قبول فرما، جو کہا سنا گیا ہے قبول فرما کر عمل کرنے والا بنا۔ قرآن مجید کے بارے میں جو ہماری سستی اور کاہلی ہے، بے توجہی ہے، اے اللہ معافی چاہتے ہمیں معاف فرما دیجیے۔ رشتہ ہمارا قرآن کے ساتھ اے اللہ مضبوط کر دیجیے، تلاوت بھی، قرآن مجید کا سمجھنا بھی، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی اے اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائی۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، تمام مسلمان فوت شدگان مرد عورتیں اے اللہ مغفرت فرما۔ اے کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جتنے بیمار ہیں جو تکلیف ہے آپ جانتے ہیں، اے اللہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، جوان ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، عزیز و اقربا رشتہ دار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ سب مریضوں کو اے اللہ ساری بیماریوں سے صحت نصیب فرما دیجیے۔ جو دوست احباب پریشان ہیں اے اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دیجیے، خوشیوں کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ اے اللہ زندگی نصیب فرمائی، تنگیوں کو دور فرما دیجیے، رزق حلال کا باسہولت اے اللہ وافر انتظام فرمائی، ملکی حالات اے اللہ اچھے فرما، اے اللہ ہر طرح کے حادثات سے بچا لیجیے، ناگہانی موت سے بچا لیجیے، سیلاب اور زلزلوں سے بچا لیجیے، بارشوں کی کثرت اور اس طرح اے اللہ دیگر حوادثات، اے اللہ ناگہانی بیماری، حادثہ اور موت اے اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ اپنا فضل کرم اور عافیت اور خیریت فرما۔ ہمارے عزیز و اقربا جہاں ہیں اے اللہ ان کے تعلق والے ہیں، اے اللہ سب پر اپنا کرم فرما۔ اے اللہ سفر میں ہیں خوشیوں کے ساتھ تکمیل فرمانا، حجاج کرام واپسی ہے اللہ خیریت سے ان کو اپنے گھروں کے اندر اے اللہ پہنچائیے۔ اے اللہ حج کی جو پیغام ہے اے اللہ انسانیت کی خدمت، اے اللہ تعلیمات دینیہ پر عمل اے اللہ نصیب فرما دینا، ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا